السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، نماز تہجد سے انسان کے ناممکن کام بھی ممکن ہو جاتے ہیں۔ یہ نماز تہجد کی طاقت ہے، نماز تہجد کی خصوصیت اور پاور ہے کہ جو شخص نماز تہجد پڑھتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ تعالی کی خصوصی رحمت اور خصوصی نظر، خصوصی عنایت اس بندے پر ہوتی ہے۔ نماز تہجد کی یہ اہمیت ہے، قرآن کریم کے اندر اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ اس موقع پر بتانا چاہتا ہوں کہ جس سے آپ کو لطف بھی آئے گا اور آپ کو نماز تہجد کی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یہ اولیاء کاملین میں سے ہیں، بڑے بڑے ولی ہمارے اس ملک میں اور دنیا بھر میں گزرے، تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جن کا آج بھی مزار مبارک بغداد کے اندر موجود ہے، تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مختصر سا واقعہ ہے، آپ سنیے۔ حضرت محمد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بہت بڑے اللہ والے ہیں، اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر ہیں، یعنی ان کے زمانے کے یہ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے۔ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کا انتقال ہو گیا، تو حضرت محمد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا۔ جب خواب میں دیکھا تو حضرت محمد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دریافت کیا کہ جنید بغدادی آپ کے ساتھ کیا رہا، اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، آپ کے ساتھ کیا برتاؤ ہوا؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جو الفاظ کہے وہ ہم سب کے لیے سننے کے لائق ہیں اور سبق حاصل کرنے کے لیے کافی ہیں۔ بہت دلچسپ بات حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمام اشارات ہلاک ہو گئے، تمام اشارات ہلاک ہو گئے، جو بھی اشارے آیا کرتے تھے، اور تمام عبادتیں غائب ہو گئیں۔ پتہ ہی نہیں چلا جو ہم دنیا کے اندر عبادت کرتے تھے وہ عبادتیں کہاں گئیں، ان کا اجر و ثواب کدھر چلا گیا۔ وہ یہ الفاظ ذکر کرتے ہیں، اور آگے فرمایا کہ تمام علوم فنا ہو گئے، جو ہم نے علم حاصل کیا، علم سکھایا، سکھلایا یا سیکھا، سارے علوم فنا ہو گئے، اور تمام رسوم ختم ہو گئے، یعنی جو بھی ہم نے طریقہ کار دنیا کے اندر اختیار کیے سارے فنا ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اور آگے فرمایا کہ ہمیں تو انہی چند چھوٹی چھوٹی رکعتوں نے فائدہ دیا جو سحر کے وقت تہجد میں پڑھ لیا کرتے تھے، ہمیں تو صرف انہی چھوٹی چھوٹی چند رکعتوں نے فائدہ دیا جو سحر کے وقت تہجد میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ آپ سوچئے اور اندازہ لگائیے کہ نماز تہجد کی کیا طاقت ہے، کیا پاور ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو صحت دی ہے، تندرستی عطا کی ہے، تو پھر نماز تہجد کا اہتمام آپ کیجئے۔ آپ اپنی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ جب آپ کو توفیق دے ضرور نماز تہجد پڑھیے، اللہ تعالیٰ سے مانگیے، کیونکہ نماز تہجد پڑھنے کے بعد اس وقت میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے، دعائیں رد نہیں فرماتا ہے۔ اور یہ تو اس واقعے سے اشارہ ملتا ہے کہ آخرت میں نجات کے لیے اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ایک تہجد کے سجدے کو قبول کر لے تو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر ہماری بگڑی بن جائے اور آخرت میں بھی ہمارا کام بن جائے گا، کیونکہ تہجد کے خاموش سجدوں اور زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کو وہ اللہ کبھی ضائع نہیں فرماتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ تہجد کے وقت آپ کی چھوٹی سے چھوٹی پکار بھی سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کو نماز تہجد بہت پسند ہے، اللہ رب العزت کے محبوب بندے ہی نماز تہجد پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر آیا ہے نا، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، بہت کم ایسے بندے ہیں جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو کیجئے عبادت اور اللہ رب العزت کو حضور تہجد ضرور پڑھیے، اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کیجئے۔ مجھ حقیر کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔